ہو سکتا ہے انڈیا کوئی سازش کر سکتا ہے, انڈیا کے انٹرسٹ وہاں پر ہیں, امریکہ کے ساتھ مل کر روک سکتا ہے, سی پیک کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. پاکستان نے اپنے پتے بہت کھول کر رکھ دیے ہیں امریکہ کے سامنے, دنیا کے سامنے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں ہے, اور ہندوستان اور امریکہ مل کے چین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساؤتھ چائنا سی میں بھی اور عربین سی میں بھی. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ امریکہ بھارت کا مکمل طور سے چین کے خلاف ایک حلیف بن چکا ہے, اور ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات پاکستان کا سٹینڈ ہے ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے جو کہہ دیا, اور جس کے بعد عمران خان چین کے ساتھ جس طرح کے کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان جس طرح چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اب ہوگا کیا, اگلا ڈیکیڈ کیا ہے, اگلے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے, جو صورتحال وہاں پر ہے اور پاکستان کا جو رول ہے, پاکستان جس طرح سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں, مختلف قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے. ہماری خواہش کیا ہے پاکستان کی, افغان مہاجرین جو پہلے سے 30-40 لاکھ پاکستان میں, وہ واپس چلے جائیں, وہاں پہ امن ہو, پاکستان کسی بھی دھڑے کے ساتھ کسی کا دھڑے کا ساتھ نہ دے, اور جو حکومت بنے اسے اون کر لے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگلے 10 سال کو اگر فور کاسٹ کیا جائے کہ پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کا امریکہ کے سامنے, اور جس طرح چین کے ساتھ آگے پاکستان کھڑا ہوا ہے, ہم اگلے ڈیکیڈ میں کس طرح آگے موو کریں گے. رستم شاہ صاحب, آپ اگلے 10 سال کس طرح دیکھ رہے ہیں افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کو؟ امریکہ نکلے گا اس خطے سے, اور چین کی وہاں اکنامک اور پولیٹیکل بالادستی ہوگی, ان کی ڈومینیشن ہوگی. وہ ایک بڑا ملک ہے, اور ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر. ان کی آپ دیکھیں کہ آئل اینڈ کاپر میں, آئل اور گیس میں, اور پھر کاپر میں, ساؤتھ افغانستان میں, ناردن افغانستان میں ان کی انویسٹمنٹ ہے. پھر ان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ, وہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور اپنے اہداف پورے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس علاقے میں امن نہ ہو. تو چین کا افغانستان کے امن سے گہرا واسطہ ہے, اور امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ پیسے تو انہوں نے خرچ کیے, $1.5 ٹریلین ان کے گئے, 3-4 ہزار لوگ ان کے مارے گئے, 7,500 کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کو مارا گیا, اور کوئی 50-60 ہزار لوگ زخمی ہو گئے, اور اب باقی چین بیٹھ جاتا ہے افغانستان کے اندر. لیکن یہ کڑوی گولی ان کو نگلنی ہوگی, یہ تو ایک دن ہونا ہے, چاہے امریکہ کو پسند ہو یا ناپسند ہو. تو آئندہ 10 سال میں پاکستان جو ہے وہ چین کا قریبی اتحادی ساتھی ہوگا. امریکہ کو یہ بات ناگوار گزرے گی, لیکن پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ امریکہ سے بھی اپنے تعلقات قائم رکھے اور ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں ہے, اور ہندوستان اور امریکہ مل کے چین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساؤتھ چائنا سی میں بھی اور عربین سی میں بھی. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ امریکہ بھارت کا مکمل طور سے چین کے خلاف ایک حلیف بن چکا ہے, اور ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی زد میں ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے, افغانستان میں ایک حکومت آخر قائم ہو جائے گی, اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وجہ سے ہونے چاہیے کہ ایک تو ہمارا بارڈر سیف رہے, اور دوسرا افغانستان کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن میں ہمارا ہاتھ ہو, اور پھر ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے اور تاجکستان سے جو بجلی آنی ہے وہ اس وقت آئے گی جب افغانستان میں امن ہو. سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہمارے روابط اس وقت ہوں گے جب افغانستان میں امن ہو. تو ہمارا امن افغانستان, یہی سوال میرا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے, کہ ہم 10 سال کو اگر فور کاسٹ کریں, جس طرح سے رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, بہت آسان انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے, لیکن اس میں کئی مس ہیپ ہو سکتا ہے, انڈیا کوئی سازش کر سکتا ہے, انڈیا کے انٹرسٹ وہاں پر ہیں, امریکہ کے ساتھ مل کر روک سکتا ہے, سی پیک کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. پاکستان نے اپنے پتے بہت کھول کر رکھ دیے ہیں امریکہ کے سامنے, دنیا کے سامنے. ہم صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ ریزلٹس حاصل کر لیں گے نیکسٹ 10 ایئرز میں, ہم جنرل صاحب کہاں ہوں گے؟ کم از کم میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا بہت بڑا کانفلکٹ زون بن گیا ہوا ہے, جہاں پہ پاکستان واقع ہے, ہندوستان ہے, چین ہے, ساؤتھ چائنا سی ہے, انڈین اوشن ہے. یہ آلریڈی کانفلکٹ زون بن گیا ہوا ہے. اس کانفلکٹ زون میں پاکستان کے لیے چانسز بھی ہیں اور پاکستان کے لیے خطرات بھی ہیں.
کچھ خطرات کا تو مومن صاحب نے ذکر کر دیا. رستم صاحب، جس طرح سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی اس طرح سے ہونی چاہیے، آپ کیا کہیں گے کہ اگر انڈیا اور امریکہ مل کر یہ طے کرتے ہیں، جیسا کہ لگ بھی رہا ہے کہ سی پیک کو روکا جائے، ڈیلے کیا جائے، چین کو پریشان کیا جائے، سارے دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں، یورپ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں چین کے خلاف، اور پاکستان کہتا ہے ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے، کتنی دشواریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں مستقبل میں؟ میں نہیں سمجھتا زیادہ دشواری ہوگی. چین اور پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ قومی، دونوں ملکوں کے قومی مفادات کی بنیاد پر ہے، اور وہ جو بھی یہاں پاکستان میں حکومت ہوگی یہ چین کے ساتھ کوآپریشن جاری رہے گی. اس میں مزید تیزی آئے گی. امریکہ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس خطے سے اب تقریباً نکلنے والا ہے. نکلنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ بالکل چھوڑ کر چلا جائے. ان کے یہاں اب بھی جو ہے مفادات ہیں. سینٹرل ایشیا میں بڑے روابط ہیں بعض ملکوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بھی روابط ہوں گے، لیکن امریکہ کی وہ حیثیت سپر پاور کی کہ وہ آ کے حملہ کرے اور ان کے اپنے جرنیل پھر یہ کہیں، جنرل ڈگلس لیوٹ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. جو 20 سال لڑائی لڑیں اور اس کے بعد ان کے اپنے جرنیل یہ کہیں، اور وہ جرنیل کوئی عام آدمی نہیں تھا، بش کا بھی ایڈوائزر تھا اور اوباما کا بھی ایڈوائزر تھا. تو اس نے کہا کہ ہمیں آخر وقت تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں افغانستان میں کیوں. جنرل صاحب اننیسیسری بہت زبردست آپ نے بات. جنرل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. اچھا جنرل صاحب، میں نے جو سوال کیا تھا آپ کائنڈلی جواب پورا کیجئے پلیز. دیکھیے میں تو کہہ رہا تھا نا کہ امریکہ از اے پاور آن دا ڈکلائن. یہ میں اور آپ شاید ابھی نہیں دیکھ رہے، دنیا یہ بات کر رہی ہے، امریکن خود یہ بات کر رہے ہیں. اب امریکنز کو ڈر یہ ہے کہ اس صورتحال میں وہ جو آج کل کی امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جو آنے والی ہے، کسی جنگ میں نہ جھونک دیں اس کو. 2 سال پہلے جو ان کا اسٹریٹجی پیپر آیا تھا، واشنگٹن سے ریلیز ہوا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ اب ہمیں جو ٹیررزم خلاف تو جنگ ہم جیت چکے ہوئے ہیں، اب ہمیں لڑنا ہے روس کے خلاف اور چین کے خلاف، دونوں کو مل کے. تو جو اس خطے کے حالات ہیں اس میں دیکھیے چین تو بہت واضح ہے کہ اس کا رول کیا ہے. روس بہت بڑا اس خطے کا جو ہے وہ ملک ہے اس کا، اور اس میں روس کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں روس نے دیکھیے جتنی بھی سینٹرل ایشین ریپبلکس تھیں ان میں کسی کو انہوں نے امریکن کو اڈے دینے کی آس نہیں دی انہوں نے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ افغانی فوجی بھاگ کے پاکستان چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ اپنی فوج تک بھیجنے کو تیار ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو، چاہے ایران ہو، چاہے پاکستان ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو اور اس کا جو سپل اوور ہے ان کے ملکوں میں چلا جائے. تو ان سب کا اسٹیک یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، جس کا فائدہ یہ ہے کہ سب مل کر افغان طالبان کے ساتھ جو دوسرے وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں امن کی کوشش کریں گے. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں افغانستان نسبتاً پرامن ہو جائے گا. اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے، اب امریکہ کے یہ بس میں نہیں ہے اس کو روکنا، اس لیے بس میں نہیں ہے روکنا کہ جو اس کو روکنے کی کوشش آج سے 10 سال 20 سال پہلے کرنی چاہیے تھی اس میں وہ ناکام ہو گیا ہوا ہے. چین بہت کھل کے ابھی سامنے آ گیا ہے. چین نے افریقہ میں اپنے اڈے جما لیے ہیں، ایریٹریا میں ذاتی طور پر موجود ہے. وہاں پہ ایران کو انہوں نے کہا ہے، بہت بڑے معاہدے کیے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے گی ہم اپنا 5000 تک فوج بھی وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اور واخان سے ان کو خطرہ ہے کیونکہ بھارت کرتا کیا رہا ہے، لداخ کے ذریعے جو یغور مسلمان تھے یا جو ان کے ڈسیڈنٹس تھے ان کو لا کے یہاں پر ٹریننگ دے کے بہت بہت شکریہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب.